السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ بیسیکلی غلامی اور اسلامی اصلاح ہے۔ غلامی ایک ایسا لفظ ہے آج کے جدید انسان کے شعور میں آتے ہی اس کے ذہن کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ ہمارے تصور میں فوراً ظلم، جبر اور انسانی حقوق کی پامالی اور معاشرتی استحصال جو ہے کہ سائے جو ہے منڈلانے لگتے ہیں۔ ہم اسے ماضی کا ایک سیاہ باب سمجھ کر نظر انداز کرنا چاہتے ہیں یا پھر مغربی انسانی حقوق کے پیمانوں سے توڑ کر اس پر فوری طور پر رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ اب واقعی غلامی صرف اور صرف ظلم ہے؟ کیا قرآن و سنت جنہیں ہم الہی رہنمائی کا سرچشمہ سمجھتے ہیں غلامی کو محض ایک ظالمانہ نظام کے طور پر پیش کرتے ہیں؟ کیا اسلام جیسا مکمل ضابطہ یا جو عدل، رحم اور انسانی عظمت کا پرچار کرتا ہے غلامی جیسے تصور کو قبول کر سکتا ہے؟ ان سوالات کا جواب تلاش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم غلامی کو اس کے تاریخی، دینی اور اخلاقی تناظر میں سمجھیں، نہ کہ صرف جذباتی یا مغربی نظریات کے چشمے پہن کر۔ اسلام نے غلامی کو نہ صرف تو اپنی دعوت کا حصہ بنایا ہے، نہ اس کی ترویج کی ہے اور نہ اسے دائمی حیثیت دی ہے، بلکہ اسلام نے غلامی کو ایک ایسی معاشرتی حقیقت کے طور پر قبول کیا ہے جو اس وقت کی دنیا میں موجود تھی، اور اس کے خاتمے کے لیے ایک حکمت اور تدریج سے بھرپور اصلاحی نظام متعارف کروایا گیا۔ یہ وہ نظام تھا جو غلام کو انسان مانتا تھا، اسے عزت، محبت، تعلیم اور آزادی کی طرف لے کر جاتا تھا۔ اسلام نے غلامی کو نہ صرف محدود کیا بلکہ اسے ختم کرنے کے لیے ایسے دروازے کھولے جو اس وقت کے کسی بھی مذہب یا نظام میں نہیں تھے۔ یہ لیکچر بیسیکلی دراصل اسی حقیقت کی آج آپ کے سامنے وضاحت کرے گا۔ یہ بڑے میں نے سوچ سمجھ کے اس ٹاپک کو سلیکٹ کیا اور آج میں اس کی وضاحت کروں گا کہ غلامی کو اگر قرآن و سنت، اسلامی فقہ اور انبیاء کرام کی آیات مبارکہ کے آئینہ میں دیکھا جائے تو یہ محض ایک ظالمانہ ڈھانچہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش، سزا اور حکمت کا ایک مظہر بھی بن سکتا ہے۔ یہاں ہم اس سوال کے جواب بھی اس لیکچر میں تلاش کریں گے کہ غلامی اگر ظلم ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام اس سے گزر کر وزیر مصر کیسے بنے؟ اگر غلامی ذلت ہے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو تھے ان کو امامت کے مقام پہ کیسے فائز ہوئے؟ ہم دیکھیں گے کہ اصل غلامی وہ نہیں جو زہری زنجیروں میں ہے بلکہ وہ ہے جو دل کو اللہ سے کاٹ دے۔ اس لیے اس موضوع کو جذبات سے نہیں بلکہ آپ اپنے دل کی آئینے سے اپنے دماغ کی جو ہے نا اپنے دماغ کھول کے سنیے گا، بصیرت، تاریخ اور وحی کی روشنی میں اس کو دیکھنے کی کوشش کریں، خود سے نالج لینے کی کوشش کریں۔ میں تو آپ کو بتاؤں گا جو الفاظ، لیکن غور آپ نے کرنا ہے، فکر آپ نے کرنی ہے۔ غلامی ایک ایسا موضوع ہے جسے آج کے جدید ذہن سے سوچا جائے تو ذہن میں انسانی حقوق کی پامالی اور ہر قسم کا یعنی کہ جبر، استحصال اور ہر طریقے کا معنی جو ہے نا ابھرتے ہیں۔ لیکن اگر اس مسئلے کو قرآن و سنت، اسلامی فکر اور انسانی تاریخ کے سیاق و سباق میں سمجھنے کی کوشش کی جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ غلامی نہ صرف ایک معاشرتی سیاسی حقیقت تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش، سزا اور حکمت کا بھی ایک مظہر تھی۔ اسلام نے غلامی کو براہ راست ممنوع کیوں نہ کیا؟ سوال یہ بنتا ہے۔ یہ سوال صرف جدید ذہن میں نہیں ابھرتا بلکہ یہ اس وقت بھی اہم تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ کے معاشرے میں دین و حق کی دعوت دی، جہاں غلامی رواج میں تھی، تجارت کا اہم حصہ تھی، طاقت اقدار کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ اسلام نے غلامی کو یکدم ختم نہ کرنے کی بجائے اسے ایک تدریجی اور حکمت سے بھرپور اصلاحی عمل سے گزارا۔ قرآن پاک میں غلاموں کے ساتھ اس نے سلوک، ان کی آزادی کو باعث اجر قرار دینا اور کفارات میں غلام آزاد کرنے کی تلقین بار بار ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی گردن کو جو ہے نا وہ ظالم کے جو ہے نا اس سے نجات دلانی چاہیے۔ یہ آپ کو یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی غلام کو آزاد کرانا چاہیے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام نے غلامی کو ختم کرنے کے لیے راہ کو کھولا اور اس کو جو ثواب سے جوڑا، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو تدریجاً معاشرتی عدل کے ساتھ نافذ کیا ہے۔ قرآن کی مختلف آیات، تاریخی سیاق و سباق سے یہ واضح ہوتا ہے کہ غلامی بعض اوقات اللہ کی طرف سے کسی قوم یا فرد پر عذاب کے طور پر بھی نازل ہوتی ہے۔ جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی، ظلم، فساد کی راہ پر چلتی ہے تو اللہ اسے ذلت اور غلامی کے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ فرعون کی قوم کا حال دیکھیں جس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، ان کے نظام کو تباہ کیا، بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دی۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 49 ہے۔ یہ آیت گواہ ہے کہ غلامی صرف انسانی ظلم کا نتیجہ نہیں بلکہ بعض اوقات اللہ کی طرف سے سزا بھی ہوتی ہے تاکہ لوگ اپنے اعمال کا حساب لیں۔ اسلامی فلسفہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ دنیا دارالامتحان ہے۔ اس دنیا میں عزت، ذلت، آزادی، غلامی، خوشی اور غم سب کچھ اللہ کی تقدیر، حکمت اور آزمائش کے اصول پر مبنی ہے۔ جیسے کہ پچھلے لیکچر میں نے ذکر کیا، کبھی غلامی کسی قوم کے تکبر کو توڑنے کے لیے ہوتی ہے اور کبھی کسی فرد کی روحانی ترقی کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے غلام بنا کر بیچ دیا
مگر وہی غلامی ان کے لیے سلطنت مصر کا دروازہ بنی۔ یہاں یہ حقیقت ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اسلام میں غلامی مغربی اجتماع کی غلامی سے مکمل طور پر مختلف تھی۔ اسلام نے غلام کو انسان سمجھا، نہ کہ صرف ملکیت۔ ان کے حقوق مقرر کیے، ان کے ساتھ اس نے سلوک کو لازم قرار دیا، تاکہ ان سے نکاح کی اجازت دی گئی اور انہیں وراثت میں بھی شریک کیا گیا۔ اسلام نے غلامی کو ظلم کا ذریعہ نہیں بننے دیا، نہ صرف غلام آزاد کرنے کی ترغیب دی بلکہ ان کے حقوق کو قانونی تحفظ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں جو اللہ نے تمہارے قبضے میں دیے، پس جو کچھ تم کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ، جو لباس تم پہنو وہی ان کو پہناؤ۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہ تعلیم اس وقت دی گئی جب غلاموں کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا۔ اسلامی فلسفے کے مطابق غلامی بعض اوقات فرد یا قوم کے لیے توبہ اور رجوع اللہ کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ جب انسان ظلم، غرور اور تکبر میں اور حسد میں حد سے زیادہ بڑھ جائے تو اللہ اس کو ذلت کے لباس میں لے آتا ہے تاکہ وہ عاجزی سیکھے۔ یہ غلامی ظاہری ہو یا باطنی، دونوں صورتوں میں اللہ کی طرف سے رجوع کا ذریعہ بنتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کرتے تھے کہ ہم وہ قوم تھے جسے اللہ نے اسلام کے ذریعے دعوت دی۔ اگر ہم کسی اور چیز میں عزت تلاش کریں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ آج کے دور میں بھی جب ہم اپنے نفس، خواہشات یا دنیا کے طاغوتی نظاموں کے غلام بن چکے ہیں تو یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ جو ہم اللہ سے رشتہ توڑ دیتے ہیں تو اللہ ہمیں اس دنیا کے طاغوتوں کے ہاتھوں میں ذلیل کروا دیتا ہے۔ اسلام کا اصل مقصد غلامی کو انسانی معاشرے سے ختم کرنا تھا، لیکن یہ کام جذباتی نعرہ یا انقلابی دموں سے نہیں بلکہ تربیت، تزکیہ اور تدریج سے ہونا تھا۔ بیسیکلی یہ والا جو کام تھا، اسی لیے خلفائے راشدین کے دور میں غلاموں کی بڑی تعداد آزاد ہوئی۔ بہت سے غلام علم و تقوی میں امت کے پیشوا بنے۔ امام نافع جو امام مالک کے استاد تھے ایک آزاد کردہ غلام تھے۔ امام عطا، امام طاؤس اور بہت سے تابعین غلامی سے آزاد ہو کر علم کے معیار بنے۔ یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام نے غلامی کو ذلت نہیں بلکہ تربیت اور روحانیت کا ذریعہ بنایا۔ اگر آج بھی دنیا کے بعض حصوں میں غلامی موجود ہے تو چاہے وہ معاشی ہو، نفسیاتی ہو یا نظامی، تو یہ صرف اس لیے کہ انسان نے اللہ کے عدل کو چھوڑ کر ظلم کا راستہ اختیار کیا ہے۔ جب انسان اللہ کے دین سے دور ہو جاتا ہے تو وہ خواہشات کا غلام بن جاتا ہے۔ وہ سرمایہ داری، شہوت پرستی، نسل پرستی اور قوم پرستی کے شکنجے میں قید ہو جاتا ہے۔ یہ سب جدید غلامی کی شکلیں ہیں۔ آپ یاد رکھیں، یہ سب جدید غلامی کی شکلیں ہیں جن کا خاتمہ صرف اسی وقت ممکن ہے جب ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنی اصلاح کریں اور اسلامی عدل و مساوات کو اپنا طرز حیات بنائیں۔ غلامی کا وجود بذات خود ظلم نہیں ہے۔ بیسیکلی یہ کسی اور سینس میں لوگ لیتے ہیں، بلکہ ظلم اس وقت بنتا ہے جب انسان اسے اللہ کے احکام کے خلاف استعمال کرے۔ اسلام نے غلامی کو صرف اللہ تعالیٰ نے حکمت تدریج کے ساتھ ختم کرنے کی راہ دی ہے غلامی کو۔ نہ یہ غلامی اگر اللہ کی طرف سے کسی قوم کے لیے سزا ہے تو ہمیں اس سے عبرت لینا چاہیے۔ اگر کسی کے لیے وہ تربیت کا ذریعہ بنی ہے تو صبر، تقوی، رجوع الہیہ سے اس کی نجات کا راستہ ہے۔ یہی وہ پیغام ہے جو مرزا یوسف علیہ السلام سے لے کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور امام مالک سے لے کے امام نافع تک کی زندگیوں میں ملتا ہے کہ ظاہری غلامی انسان کو ذلیل نہیں کرتی بلکہ اللہ کے راستے میں چلنے والا غلام بھی امام بن سکتا ہے، بشرطے کہ وہ اللہ کے حکم کو سمجھ کر اسے قبول کرے۔ تو یہ بیسیکلی جو کنسیپٹ ہے نا غلامی کا، یہ جو مغربی معاشرہ میں ہو رہا ہے، لیکن اسلامی پوائنٹ آف ویو سے میں نے بتا دیا آپ کو جو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی جو میں نے پوائنٹس آپ کو بتائیں اس پہ لازمی غور و فکر کریں اور اپنے طور پہ بھی اس پہ سوچا کریں اور اپنے طور سے بھی اس پہ ریسرچ کیا کریں کہ آپ کو پتہ چلے کہ کیا میں نے جو باتیں کی وہ صحیح غلط ہے۔ میں بھی انسان غلطی ہو جاتی ہے، خطا کا پتلا، کچھ باتیں غلط بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں پہ پردہ ڈالے اور میرے الفاظ میں وہ اثر دے جس کی نیت سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اینڈ شیئر کر دیں، چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ جی اللہ حافظ۔